ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک سیریز وائز تسلسل سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہماری پچھلی گفتگو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے حوالے سے جو پیشگی اقدامات قدرت الہیہ کی طرف سے ہو رہے تھے ان کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ جب مکہ والوں کے لیے ہدایت کے دروازے اب مزید اس وقت نہیں کھل رہے تھے اور ایک مخصوص تعداد کے علاوہ باقی سارا مکہ مخالف ہو چکا تھا اور وہاں پہ رہنا صرف جان و مال کے لیے نہیں اپنے ایمانوں کے تحفظ کے لیے بھی مشکل ہو گیا تھا، طائف کو دیکھا گیا، وہ جگہ بھی اس وقت بنجر ثابت ہوئی۔ پھر رب کائنات نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو امداد اپنی بارگاہ سے عطا فرمائی، اور میں یہاں پھر ایک جملہ دہرانا چاہوں گا کہ طائف کے سفر کے بعد اور طائف کے مظالم اور اذیتیں سہنے کے بعد آقا نے جو دعا فرمائی تھی جسے دعا المضطرین، مجبوروں اور لاچاروں کی دعا کہا جاتا ہے، اس دعا سے پہلے کا منظر اور تھا اور اس دعا کے بعد کے منظر میں تبدیلی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ دعا ایک طرح کی بڑی ڈیفائننگ لائن ہے، اس سے پہلے حالات اور تھے، اس کے بعد کے حالات کا نقشہ بدلنا شروع ہو گیا۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ عداس مسلمان ہوئے، جنات کی ایک جماعت نے حضور کی تلاوت کو سنا، وہ مسلمان ہوئے، انہوں نے اپنے قبائل کو دعوت دی، وہ مسلمان ہوئے، اور پھر سرزمین یثرب جسے ابھی مدینہ بننے کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا، مدینہ تو تب بنی جب قدم مصطفیٰ وہاں لگے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے مدینہ النبی کہا جاتا تھا، یعنی سٹی آف پروفٹ۔ اس کا نام تو یثرب تھا مگر دنیا میں جو مشہور ہوا وہ مدینہ النبی یعنی سٹی آف پروفٹ، پیغمبر کا شہر ہے یہ۔ پھر بعد ازاں شارٹ لفظوں میں مدینہ المنورہ کہا جانے لگا، مدینہ مکرمہ کہا جانے لگا۔ تو وہاں سے کچھ لوگوں کی آمد ہوئی۔ ابتدا میں تو سوید بن صامت نام کا شخص تھا، وہ آیا، اپنے کسی کافر دوست سے ملا، اس نے حال احوال کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارے شہر میں ان کا سرکار کا نام لے کر کہا، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ آ کے ملا، مسلمان ہو کے چلا گیا، پہلا بندہ تھا۔ بعد ازاں 10 نبوی میں یعنی نبوت کے 10ویں سال میں 5 لوگ آئے جنہوں نے باقاعدہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا اور مدینہ منورہ جا کر آقا کے پیغام کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ڈسکس کرنے لگے۔ یہ 5 بندے تھے۔ ان 5 بندوں میں جو سب سے بڑے نامور انسان ہوئے ان کا نام ہے حضرت اسعد بن زرارہ، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وہ شخصیت ہیں کہ اگلے سال جب 12 بندے آئے، 5 پہلے سال آئے تھے 10 نبوی میں، جب 11 نبوی ہوئی تو پھر وہ 5 کے ساتھ 7 بندے اور آئے، 12 بندے آئے، اور اس بیعت کو بیعت عقبہ اولی کہا جاتا ہے، بیعت عقبہ اولی۔ اس میں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ ہمیں کوئی معلم دے دیں، ٹیچر دے دیں، اپنا اسکالر دے دیں، مبلغ دے دیں، دائی دے دیں، تاکہ وہ ہمارے درمیان جا کر ہمیں قرآن بھی سکھائیں، نمازیں بھی پڑھائیں، آگے دین کے پیغام کو بھی پھیلائیں، تو سرکار دو عالم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ سرزمین مدینہ پر حضرت مصعب بن عمیر کی میزبانی کا شرف جنہیں حاصل ہوا وہ حضرت اسد بن زرارہ تھے۔ یہی وہ 5 بندے تھے، اگلی دفعہ آئے تو 17 تھے۔ انہوں نے حضرت مصعب کو مانگا تھا۔ اب جو بندہ اپنے گھر لے جا کر حضور کے پیغام لانے والے کو، دائی کو ٹھہرا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ سب سے ایکٹیو ورکر وہی ہے جو آقا کے بھیجے ہوئے دائی کو اپنے گھر میں ٹھہرا رہا ہے، ان کے کھانے پینے کا، رہائش کا، سفر میں ان کے ساتھ جانا، انہی کو لے کر گلی محلے میں پھرنا، لوگوں کو دعوت دینا، پھیلانے کا، دین کا کام کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ ٹاپ لیول کے جو ورکر تھے، جسے کہتے ہیں سرگرم کارکن،
وہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے سرزمین مدینہ پر اسلام کے بیج کو بویا۔ وہی رشتہ دار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ہم اس پر پچھلے جمعہ بات کر چکے کہ انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ ان تک پیغام پہنچایا، وہ مسلمان ہوئے اور ان کے مسلمان ہو جانے کے بعد ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا، اور اس طرح اسلام مدینے کے گھر گھر میں پھیل چکا تھا۔ اگلے سال جب یہ بندے آئے تو میں نے عرض کیا تھا کہ 72 لوگ وہاں پر آئے، بلکہ بعض نے 75 کہا کہ 73 مرد تھے اور 2 اس میں عورتیں تھیں۔ یہ 75 لوگ یہ سفر کب کرتے تھے؟ یہ حج کے موقعوں پہ کرتے تھے۔ عرب میں بد امنی لوٹ مار اتنی تھی کہ رجب اور ذی الحج کے علاوہ لوگ سفر نہیں کرتے تھے کہ لوگ لوٹ لیں گے ہمیں۔ رجب میں کرتے تھے عمرے کے لیے، وہ شہر المحرم اسے کہا جاتا تھا، یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی یہ طے ہوا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کے گھر کے طواف کے لیے نکلیں گے ان پہ ڈاکہ زنی نہیں کی جائے، ان کا مال نہیں لوٹا جائے گا، تو لوگ رجب میں نکلتے تھے یا پھر لوگ حج کے مہینوں میں نکلتے تھے، یہی امن کے مہینے ہوتے تھے۔ ان کے علاوہ وہاں پر عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی کہ سفر کر سکے، سوائے بڑے لوگوں کے جن کے پاس 40-50 اپنے فوجی ہوتے تھے، اپنا دستہ ہوتا تھا، وہ اس کو لے کے نکلا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ حج کے موقع پر گئے، میں نے عرض کیا 75 لوگ تھے، یعنی وہ 75 ویسے تو مدینہ سے یعنی یثرب سے سینکڑوں بندے گئے حج کرنے، مگر مسلمان ان میں 75 تھے، اور کئی سو لوگ گئے ہوئے تھے اپنے زمانہ جاہلیت میں جو حج ہوتا تھا اسلام سے پہلے اس کے مطابق حج کرنے گئے ہوئے تھے، ان میں یہ 75 بندے مسلمان تھے۔ انہوں نے اکا دکا کر کے حضور سے ملاقاتیں کی اور ٹائم لیا حضور سے، آقا آپ ملاقات کا ٹائم دیں، ہم سارے مل کر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کتنے بندے ہو؟ کہا جی ہم 75 لوگ ہیں۔ تو آقا نے فرمایا 75 بندہ جہاں اکٹھا ہوگا یہ تو ساری خبر چلی جائے گی کافروں کے پاس، یہ تو مشرکین مکہ کو ساری خبر مل جائے گی، اور ان کو جب خبر مل جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم لوگوں کے لیے جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ مکہ کے لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ باہر سے جو بندہ مجھے پناہ دے گا، جو قبیلہ مجھے پناہ دے گا، وہ اسے اپنا دشمن سمجھیں گے، تم ان کی دشمنی پہ آ جاؤ گے۔ اس لیے ابھی حالات نہیں ہیں کہ تم یہاں مکہ میں آئے ہوئے ہو، اعلانیہ خبر چلی جائے تو وہ تمہیں یہاں سے جانے ہی نہیں دیں گے، ادھر ہی تمہارے ساتھ حملہ کر دیں گے تمہارے اوپر، تو کوئی خفیہ طریق نکالو۔ جگہ طے پا گئی۔ حج کے بعد جو 12 ذی الحج کی رات تھی، حج ہو گیا، اب لوگ جیسے رمی کر رہے ہوتے ہیں، آ کے اپنا کنکریاں مارنے والے دن ہوتے ہیں، ان میں 12 ذی الحج آخری رات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایام تشریق کے آخری دن تھے۔ وہاں پر جمرہ اولا کے ساتھ پہاڑی میں جو گھاٹی ہے وہاں پر رات کے پہلا تہائی جب گزر جائے گا تو پھر ملاقات کریں گے، یعنی رات کے کوئی 10:30-11 بجے کا ٹائم، پہلی تہائی۔ یہ سارا اس لیے کیا گیا تاکہ کفار مکہ کو بھنک نہ پڑ جائے، اور ان کو بھنک پڑ گئی تو مسلمان ابھی اڑنے بھی نہ پائے تھے کہ گرفتار ہو گئے، یعنی ابھی کام شروع ہی نہیں ہوا کہ پہلے ہی پکڑے جائیں گے۔ یہ باتیں طے ہوئیں، اور ان سے بھی کہا گیا کہ جب تم لوگ نکلو، ظاہر ہے ان کے ساتھ مدینہ کے کئی سو لوگ اور تھے، تو ان کو بھی خبر نہیں پڑنی چاہیے کہ تم لوگ علیحدہ سے ملاقات کے لیے آئے ہو۔ اب یہ لوگ جو دن اور ٹائم طے ہو گیا تھا اس کے مطابق رات کو پہلے شروع میں سارے سو گئے، سونے کا ٹائم ہوا عشاء کے بعد سب لوگ سو گئے، یہ بھی سو گئے، مسلمان بھی سو گئے، مشرکین کافر ان کے ساتھی وہ بھی سو گئے۔ پھر جب رات کا وہ وقت آیا تو آہستہ آہستہ کر کے نکلے، وہ کہتے ہیں جیسے چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے ایسے ہم خاموشی سے نکلے تاکہ کوئی بندہ جاگے نہیں۔ اس طرح یہ لوگ چھپتے چھپاتے عقبہ کی اس گھاٹی میں پہنچ کر حضور کا انتظار کرنے لگ گئے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آقا کے ساتھ حضور کے چچا حضرت عباس موجود تھے۔ حضرت ابو طالب جب تک زندہ تھے انہوں نے سرکار دو عالم کے ساتھ رشتہ داری کا حق ادا کیا۔ ان کی وفات کے بعد اب حضور کے چچاؤں میں سے جو کھل کر حضور کے ساتھ چلتے تھے اور آقا کی سپورٹ میں کوشش کرتے تھے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسلام ان کا بھی اس وقت مخفی تھا، اعلان انہوں نے بھی نہیں کیا تھا اسلام کا۔ یہ بھی مکہ کی طرف ہجرت اس وقت کر کے آ رہے تھے جب حضور مکہ فتح کرنے جا رہے تھے۔
8 ہجری میں، اس سے پہلے انہی میں ہی رہتے تھے مگر اسلام کو چھپاتے تھے۔ تو حضرت عباس حضور کے ساتھ تھے، دونوں ہستیاں تشریف تھا، ان کے شوق اور ان کی محبت اور اضطراب کا عالم کیا تھا۔ وہاں پر پہنچے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور کی گفتگو کرنے سے پہلے بات شروع کر دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا لوگوں سنو، خزرج کے لوگوں سنو۔ خزرج چونکہ بڑا قبیلہ تھا ان کو مخاطب کیا، خزرج کے لوگوں سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں رہتے ہیں، حالات کتنے مشکل بھی کیوں نہیں مگر پھر بھی اپنے خاندان میں ہیں، اپنے قبیلے میں ہیں، جتنا کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں ان کے تحفظ کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے۔ کفار مکہ جو ہیں وہ ان کی ذات کے دشمن نہیں، ان کے پیغام کے دشمن ہیں۔ جو یہ دین لے کر آئے ہیں مکہ والے اصل میں اس دین کے دشمن ہیں۔ ان کی ذات کو تو صادق و امین کہتے تھے، 40 سال تک تو ان کی عزت کرتے تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے اور بت جھوٹے ہیں تب جا کر مخالف ہوئے۔ وہ ان کی ذات کے ذاتی طور پر پرسنل دشمن وہ نہیں ہے، دشمنی ان کے دین کے ساتھ ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں ان کے تحفظ کی، پوری کوشش کرنے کی۔ اب یہ کہتے ہیں، اب حضرت عباس کہتے ہیں حضور کے بارے میں، ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ تمہارے ساتھ چلے جائیں اور تم چاہتے ہو کہ تم ان کو لے جاؤ۔ میری بات سن لو، ان کو لے جانے کا مطلب جانتے ہو؟ مکہ والوں کی مخالفت مول لینا۔ سیدھا سیدھی بات سمجھو، حضرت عباس چاہتے تھے کہ یہ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں، نتیجہ پتا ہو ان کو نتیجہ کیا نکلے گا۔ کہا ان کو لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ تم پورے مکہ سے مخالفت کر رہے ہو، سارا کا سارا عرب پھر بعد میں مخالف ہو جائے گا، قریش کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، تمہیں جنگیں لڑنی ہوں گی، تمہیں اپنی جان و مال کی قربانیاں دینی پڑیں گی، ہو سکتا ہے کہ مشکل وقت آئے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ مشکل وقت آیا، یہ نہیں کہ نہیں آیا۔ اب لوگوں نے پتہ کیا کہا؟ لوگوں نے کہا اے عباس ہم نے آپ کی بات سن لی، یا رسول اللہ آپ فرمائیں آپ کس بات کا وعدہ لینا چاہتے ہیں، آپ وعدہ لیں، چلیں ہمارے ساتھ۔ آپ ان کے جوش کا عالم یہ تھا۔ کہا عباس آپ کی بات ہم نے سن لی ہے۔ حضور سے مخاطب، یا رسول اللہ آپ بتائیے آپ نے کیا کہنا ہے، آپ ہم سے کیا وعدہ لینا چاہتے ہیں، کون سی شرطیں منوانا چاہتے ہیں ہم سے؟ آپ نے جو وعدہ لینا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں بیعت کے لیے، لیکن ہم یہ طے کر کے آئے ہیں کہ ہم آپ کو مکہ کی وادیوں میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم لے کے جائیں گے آپ کو، ہم یہ فیصلہ کر کے آئے ہیں۔ اب یہاں پر بیعت کے لیے سرکار نے ان کے سامنے جو باتیں رکھیں، اگر آپ کو یاد ہو میں نے پچھلے جمعہ پہ کہا تھا کہ پہلی بیعت میں جو شرطیں حضور نے رکھی تھیں میں پھر دوہرا دیتا ہوں، وہ یہ تھیں کہ تم مسلمان ہو رہے ہو، وہ 12 بندوں سے جو وعدہ لیا تھا، یہ بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ڈاکے نہیں ماریں گے، ہم بدکاریاں زنا کے قریب نہیں جائیں گے، اپنی اولاد بچیوں کو قتل نہیں کریں گے، ہم کسی پر الزام تراشی بہتان نہیں لگائیں گے، کسی کی غیبت بدگوئی نہیں کریں گے، عورتوں پر پاک دامن عورتوں پر تہمتیں نہیں لگائیں گے، ہمیشہ پاک دامنی کی زندگی گزاریں گے، نیک کاموں میں اعلیٰ مقصد میں آپ کا حکم ہمیشہ مانیں گے، حق اور سچ کو زندگی کا مشن بنا کے چلیں گے۔ یہ پہلی بیعت تو یہ تھی۔ یہ جو بیعت کے الفاظ ہیں اللہ نے بعد میں قرآن میں کہا کہ جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے یہ والی بیعت لیا کریں، عورتوں کی یہ بیعت ہے، اس کو بیعت النساء کہتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، چوری ڈاکہ نہیں کریں گے، کسی پر الزام تراشی بہتان غیبتیں نہیں کریں گے، اچھا کام کریں گے، یہ بیعت النساء ہے، عورتوں کی بیعت ہے۔ ہر مسلمان یہ وعدہ کرتا ہے، مگر اللہ نے قرآن میں پھر کہا کہ جب مومن عورتیں آئیں تو آپ ان سے یہ والی بیعت لیا کریں۔ اب جب دوسرا مرحلہ آ گیا، کون سا مرحلہ؟ جب مدینہ والے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ مکہ چھوڑ کے ہماری سرزمین کو اپنی سرزمین بنا لیں، آپ ہماری بستی میں بسیں، ہمارے شہر میں اپنے قدم لے کر آئیں۔ اب جو ان سے بیعت لی جا رہی ہے وہ بیعت یہ ہے، آقا نے فرمایا یہ وعدہ کرو گے میرے ساتھ کہ تم چستی سستی ہر حال میں میری بات سنو گے اور مانو گے۔ چستی میں سستی میں، بندہ جب تھکا ہوتا ہے نا، سارا دن کام کر کے آتا ہے، اب اس کو ماں بھی کہتے ہیں اب امی سارا دن میں تھکا ہوں، اب میرا دل نہیں کر رہا، بندہ ایسے کہتا ہے نا، تو سرکار بیعت کیا لے رہے ہیں؟ چستی ہو یا سستی ہو، جب حکم میرا آئے گا تو مانو گے اس کو،
ہمیں دیکھنا ہے یہ بیعت جو ہے یہ اپنے اندر ٹٹولنے والی ہے، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بیعت حضور نے لی تھی ان سے، چستی ہو یا سستی ہر حال میں میری بات سنو گے اور مانو گے، تنگی ہو یا بدحالی، خوشحالی ہو یا بدحالی، ہر حال میں جب میں دین کو ضرورت ہوگی تو مال خرچ کرو گے۔ یہ نہیں کہو گے ہمارے حالات ٹھیک نہیں آج کل، یہ باتیں نہیں چلیں گی۔ اگر مجھے لے کے جانا ہے ساتھ اور اسلام کا جھنڈا اٹھا کر تم انصار بننا چاہتے ہو، اسلام کے مددگار بننا چاہتے ہو، اسلام کے جھنڈے کو، دین حق کو سر بلند کرنا چاہتے ہو، تو دین حق کی سر بلندی اسی قوم کو ملے گی جو ہر حال میں اللہ رسول کے حکم پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ آج ہم لوگ سرکار سے محبت کی باتیں تو کرتے ہیں، مگر ہماری محبت بس میلاد کی محفل منانے تک ہے۔ بس میلاد سال میں ایک آدھ بار محفل کر لی، 8-10 ہزار روپے لگا کے لنگر کر لیا، نعتیں پڑھی، نعرے مارے، عاشق رسول بن گئے، اور اس کے بعد پھر زندگی ہماری ویسی کی ویسی چل رہی ہے۔ میں اس پر اس لیے میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا کہ ہم تیزی میں نہیں جانا چاہتے، ہم اس پہ غور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا باتیں تھیں جو سرکار ان سے بنوا رہے تھے۔ چستی سستی ہر حال میں میری بات سنو گے، مانو گے، خوشحالی بدحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے۔ تم چپ صرف اپنے آپ تک نہیں رہو گے، بلکہ لوگوں کو بھی نیکی کی بات بتاؤ گے، لوگوں کو برائی سے منع کرو گے۔ آج ہمارا معاشرہ اس سے ٹوٹلی ہٹ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار تجھے پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو، او یار بھائی ہم نماز روزہ کرتے ہیں بس کافی ہے، رشتہ دار کیا کر رہے ہیں پرواہ نہیں، ہمسایہ کیا کر رہا ہے پرواہ نہیں، اپنی اولاد پر بھی ہماری وہ نصیحت اور تبلیغ کا زور نہیں رہا ہے۔ فرمایا یہ وعدہ کرو کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرو گے، دین کی دعوت کو لے کر آگے چلو گے، اور اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے۔ جب وقت آئے گا، اگر اٹھ کھڑے ہونے کا وقت آ گیا کہ اٹھاؤ تلواریں، اٹھاؤ جنگ کرو، یہ وقت اگر آ گیا تو پھر اس معاملے میں کسی بات کرنے والے کی بات کو نہیں سنو گے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، پھر کھڑے ہونا ہوگا۔ اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس طرح تم اپنے بچوں کی، اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہو، اس طرح تم میری حفاظت کرو گے۔ یہ باقاعدہ الفاظ ہیں، تم میری حفاظت کرو گے۔ جس طرح انسان اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کے لیے لڑ مر جاتا ہے، تو تم میری خاطر لڑ مر جاؤ گے۔ یہ وعدہ اگر کرنا ہے، نبھا سکتے ہو تو آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ اب مجھے بتائیے یہ باتیں آج کے ہم جیسے لوگوں سے کہی گئی ہوتی تو کتنے بندے بچتے بیعت کرنے والے ہیں؟ ہم تو بس صرف برکت والے لوگ ہیں، تبرک مل جائے، پانی مل جائے، تھوڑا سا ان کے ہاتھ کا لگا ہوا بال مبارک مل جائے، اسی میں خوش ہیں ہم لوگ۔ دوستان گرامی قدر، یہ شرائط آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی۔ حضرت کعب بن مالک، حضرت عبداللہ بن حرام بھی ان کے ساتھ تھے، ان کے علاوہ اور بھی میں نے عرض کیا 75 لوگ تھے۔ تو وہ کہتے ہیں، حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کس پر بیعت کریں؟ سرکار نے یہ باتیں ہمیں بتائیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر بیعت کریں گے۔ حضرت برہ بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، جذبات میں جوش میں آ کے حضور کے ہاتھ کو تھاما جا کر، کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، ہم یقیناً ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی کرتے ہیں، لہذا اللہ کے رسول ہم سے بیعت لیں، خدا کی قسم ہم مردوں کے بیٹے ہیں، ہم جنگ لڑنے والے لوگ ہیں، ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، باپ دادا سے ہماری ریت چلی آ رہی ہے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں لڑائی سے، آپ ہم سے بیعت لیجئے، اپنا ہاتھ آگے کیجئے۔ حضرت کعب کہتے ہیں ابھی حضرت برہ یہ باتیں حضور کا ہاتھ تھام کے کر ہی رہے تھے کہ ابو الہیثم بن تیہان نے بات کاٹی اس کی اور کہا اے اللہ کے رسول، اب طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑے سے جوش میں زیادہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑا ہوش اور عقل اور منطق کو زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ حضرت برہ جب یہ جذباتی انداز میں بات کر رہے تھے تو حضرت ابو الہیثم بن تیہان کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے مدینہ میں یثرب میں کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہماری عہد و پیمان کی رسیاں ہیں، یہودیوں کے ساتھ، ہم ان رسیوں کو کاٹ دیں گے، ظاہر ہے اب ہم نے آپ کے حکم پہ چلنا ہے، ہم یہودیوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، یعنی ان سے معاہدے جو ہمارے ہیں پیچھے دوستیوں کے، وہ دوستیوں کے معاہدے ختم ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ جو کھڑا ہونا ہے تو پھر دوسروں کے ساتھ جو معاہدے کافروں کے ساتھ ہیں وہ پیچھے چلے جائیں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا اللہ جب آپ کو غلبہ دے دے
اور مکہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے تو ہمیں چھوڑ کر واپس مکہ تو نہیں چلے جائیں گے آپ؟ جب آپ غالب آ جائیں گے، آج تو شہر مکہ آپ پر ظلم و تشدد کر رہا ہے، اگر سیدھی سیدھی بات کریں تو ایسے ہی ہوگا نا، آج تو مکہ والے ظلم کر رہے ہیں، مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، کل آپ تگڑے ہو جائیں گے، حکومت آ جائے گی، اقتدار آ جائے گا، مکہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا، اور آ گیا تھا کہ نہیں آ گیا تھا؟ 8 سال کے بعد فتح مکہ ہو گئی تھی۔ پھر کہیں آپ ہمیں چھوڑ کر تو نہیں چلے جائیں گے یہاں سے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، فرمایا ہرگز نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، میں تم میں سے ہوں، تم مجھ میں سے ہو، جس سے تم صلح کرو گے میری صلح ہوگی، جس سے تم جنگ کرو گے میری جنگ ہوگی اس کے ساتھ۔ یہ سرکار، پھر کسی نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے، اگر ہم یہ ساری باتیں پوری کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا صلہ کیا ملے گا؟ صلہ کیا ملے گا؟ سرکار نے کہا اس کا صلہ تمہیں اللہ کی بارگاہ سے جنت ملے گی، تمہیں جنت کا صلہ ملے گا۔ انہوں نے کہا پھر دیر نہ کریں، ہاتھ آگے بڑھائیے۔ حضرت اسد بن زرارہ، یہی جن کا میں پہلے ذکر کر رہا ہوں، یہ پہلے بندے تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر باقی 73 لوگوں نے بیعت کی۔ جو 2 عورتیں تھیں ان کو سرکار نے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں کیا، حضور نے کبھی زندگی میں کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا، عورتوں کی بیعت زبانی ہوئی، باقی سب نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی اور وعدہ لیا اس بات کے اوپر۔ دوستان گرامی قدر، جب یہ بیعت ہو گئی، شیطان کو بھی خبر لگ گئی۔ شیطان ظاہر ہے کہ حضور کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہی تو ساری یہ چالیں چلوا رہا ہوتا ہے لوگوں سے۔ اس نے کہا سارا قریش سویا ہوا ہے، اب میں ایک ایک کو جا کے کیسے بتاؤں؟ پہاڑی پہ چڑھ کے شیطان نے انسانی آواز میں آواز لگائی، او قریشیو تم سوئے ہوئے ہو، تمہارے خلاف تو جنگ کے وعدے ہو رہے ہیں، مدینہ والے تمہارے خلاف بیعت کر کے جا رہے ہیں، اٹھو۔ اب یہ آواز جب پھیلی تو لوگ اٹھ پڑے اور بھاگے۔ یثرب والے کہاں ہیں بھی، ان کے خیموں میں جائیں۔ ادھر حضور نے صحابہ کرام سے کہا تھا، مدینہ والوں سے، خاموشی سے جا کر اپنے خیموں میں جاؤ اور جا کر اپنے بستروں پہ سو جاؤ۔ مکہ والوں کو شیطان کی آواز سے حضور نے بتا دیا یہ کوئی اور نہیں پکار رہا، یہ شیطان آواز لگا رہا ہے، چونکہ شیطان کو سمجھ آ گئی یہ جو فیصلہ اور بیعت ہو گئی ہے یہ اسلام کے جھنڈے کو اوپر کر دے گی، اگر آج اس کو نہ روکا تو پھر یہ کبھی اسلام نہیں روکے گا۔ پھر تو اس نے آواز لگا دی، مکہ والے اٹھ پڑے، اور جو یثرب والوں کی جہاں رہائشیں تھیں ان کی جو خیمے لگے ہوئے تھے وہاں دوڑے جا کر، بھی ہمیں پتہ لگا ہے کہ تم لوگ حضور کا نام لے کر کہا ان سے بیعت کر کے آ رہے ہو ہمارے خلاف۔ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مسلمان تو صرف 75 تھے اور باقی 300-400 بندہ یثرب کا کافر تھا۔ کافروں کو تو، جو یثرب کے کافر ان کے ساتھی تھے، ان کو تو ہوا ہی نہیں لگی تھی کہ مسلمان وہاں سے ہو کے واپس ہو گئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ سوئے ہوئے تھے۔ وہ سوئے ہوئے ان کو چھوڑ کر 75 لوگ نکلے تھے، وہ سوئے ہوئے تھے، 75 واپس آئے، آ کے سو گئے۔ اب صحابہ کرام کہتے ہم چپ کر کے آنکھیں بند کر کے لیٹے رہے، وہ صفائیاں دے رہے تھے، بھائی ہم ساری رات یہاں سوئے رہے، ہم میں سے بندہ ہی کوئی باہر نہیں نکلا، اور وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، ان میں سے کوئی نہیں نکلا تھا۔ جب 100-200 بندہ کہہ رہا ہے ہر طرف سے بھی ہم نہیں نکلے، بھائی قسمیں لے لو، اعتبار لے لو ہم پر، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو ان کو سمجھ نہ آئی کہ یار یہ آواز غلط آئی ہے، کیا آئی ہے۔ خیر دماغ میں تجسس تو آ گیا تھا، تحقیق کرتے رہے، مگر جب ان کو بات پکی لگی کہ ہاں ہوئی یہ بیعت، اس وقت تک مدینہ کے لوگ وہاں سے مکہ چھوڑ کے اپنے سفر پہ واپس روانہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے پیچھا کیا کفار مکہ نے۔ صرف 2 بندے ان کو نظر آئے، ایک حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ایک اور تھے۔ وہ جو دوسرے تھے وہ بھاگ نکلے، سعد بن عبادہ ان کے ہاتھ آ گئے، ان کو اونٹ کے پیچھے ان کے ہاتھ باندھ دیے کجاوے پر، ان کو مارتے ہوئے لے کر آئے شہر مکہ میں۔ مگر جب کچھ لوگ جن کے اندر حضرت عدی بن حاتم، مجھے نام صحیح یاد نہیں آ رہا، ایک صحابی تھے جن کا وہاں پہ تجارتی لین دین تھا اور وہ ان کے گھر رکا کرتے تھے مدینہ میں، یعنی دوستی تعلق ہوتا ہے۔ اس نے کہا بھئی یہ میرے تعلق والا بندہ ہے، میرے قافلے اس کی سپورٹ سے وہاں سے گزرتے ہیں، اس کو چھوڑ دو۔ تو پھر اس کے سمجھانے پر لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور واپس وہ بھی چلے گئے۔ سب لوگ مدینہ خیر سے مسلمانوں کے پہنچ گئے وہاں پر۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا مسلمانوں کے لیے کہ سرکار نے فرمایا کہ تم لوگ آہستہ آہستہ طریقے کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینے چلے جاؤ۔
صحابہ کے لیے بھی یہ حکم تھا۔ اب پھر ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے، ظاہر اعلانیہ تو نہیں جا سکتے تھے، اعلانیہ ہجرت صرف ایک بندے نے کی تھی جن کا نام تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے تو ڈنکے کی چوٹ پہ جا کر کہا تھا حرم میں جا کر، میں جا رہا ہوں کل، جس نے بچے یتیم کرانے ہوں، جس نے اپنی عورتوں کو بیوہ کرانا ہو، آ جائے کل میرا رستہ روک لے۔ یہ تو پھر اس جرت کے ساتھ گئے تھے۔ باقی سب لوگ خفیہ طریقے سے چھپتے چھپاتے وہاں سے چلے گئے۔ حکم ہجرت فرض تھا، جہاں جہاں کوئی مسلمان رہتا ہے سارے کے سارے اپنا علاقہ چھوڑ کر مدینہ آ جائے تاکہ مسلمانوں کی پاور اکٹھی ہو سکے، کیونکہ اب جو مرحلہ آنے والا ہے وہ مرحلہ طاقت کے اظہار کا مرحلہ ہے، وہ مرحلہ کفار کے ساتھ جنگ کا مرحلہ آنے والا ہے۔ اب بکھرے ہوئے نہ رہیں، اب سارے کے سارے یکجا ہو جائیں تاکہ یکجا ہو کر مسلمانوں کی پاور بنے۔ اب جو مسلمان وہ ہوتا تھا اور ہجرت نہیں کرتا تھا وہ گناہگار سمجھا جاتا تھا، وہ اللہ کی نگاہ میں گناہگار سمجھا جاتا تھا کہ اس نے ہجرت کیوں نہیں کی، ہجرت فرض ہو چکی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو امر ہجرت ہوا۔ اس کی تفصیل پر ہم انشاءاللہ آنے والے جمعہ پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے، اپنی روح میں اتارنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔